پر انسان کا اجمالی ایمان ہے وہ فطری ہے اور اس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. خود انسان کے عقل کے اندر, انسان کی فطرت کے اندر خدا نے رکھا ہے, اور البتہ اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کے انسان کو تحقیق چاہیے. اس لیے وجود خدا پر ایمان جو ہے وہ بدیہی بھی ہے اور نظری بھی. بدیہی یعنی فطری اور نظری یعنی دلیل کا محتاج. پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب انسان کے فطرت کے اندر خدا پر ایمان شامل ہے تو پھر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں. اس میں ہم نے 3 وجوہات پہلے بیان کی تھے. پہلی وجہ کیا تھی؟ کہ انسان کی فطرت میں خدا کا ایمان ہے, اور اگر فطرت ہی مسخ ہو جائے تو پھر خدا پر ایمان ہی نہیں دے گا. اور فطرت کب مسخ ہو جاتی ہے؟ فطرت کب مسخ ہوتی ہے؟ مثلاً ایک انسان جو ہے اگر کسی ایسی جگہ پرورش پاتا ہے معاشرے میں جہاں خدا کا انکار ہے تو وہاں پروان چڑھ کے انسان کی فطرت مسخ ہو جائے گی. جیسے حدیث ہے ہمارے پاس کہ رسول خدا فرماتے ہیں ہر بچہ اسلام کا پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا جو والد ہوتا ہے, اس کا جو مربی ہوتا ہے, وہ اس کو یا یہودی بنا دیتا ہے یا نصرانی بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے گناہوں کی عادتیں انسان کو فطرت کو مسخ کر دیتی ہیں. غلط کمپنی, غلط تعلیم, غلط سماج اس کو مسخ کر دیتا ہے. یہ وجہ بیان کی تھی. دوسری یہ کی تھی کہ خدا کے وجود کے ظہور میں شدت ہے. اس شدت کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے خدا کہیں بھی نہیں ہے. ہر جگہ خدا ہے اور خدا کی کوئی نفی نہیں ہے, خدا کی کوئی ضد نہیں ہے. اب ہر جگہ جب خدا ہو تو پھر آپ کو لگتا ہے کہیں بھی نہیں ہے. انسان ہمیشہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس کی نفی کر کے یا اس کی ضد. مثلاً روشنی کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا. اگر آپ نے زندگی میں کبھی بھی اندھیرا دیکھا بھی نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی روشنی پر بھی ایمان نہ لاتے ہیں. آپ کے روشنی کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سب ہے روشنی, آپ کہتے ہیں کدھر ہے؟ کیونکہ آپ نے اندھیرا دیکھا ہی نہیں تھا. اب کیونکہ آپ نے اندھیرا دیکھا ہے, اور اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. روشنی کا نہ ہونا کیا ہے؟ وہ اندھیرا ہے. کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ روشنی کیا ہے. اب کوئی جگہ ایسی ہے نہیں جہاں خدا نہ ہو. خدا کی نفی نہیں ہے, خدا کی ضد نہیں ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں. وہ ہے کہ خدا کی جو وجود ہے, خدا کا جو ظہور, اس میں اتنی شدت ہے کہ اس کی کوئی نفی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. اب جیسے یہ وائٹ بورڈ ہے, اب اس پر اگر میں وائٹ کلر میں کچھ لکھوں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. نظر آئے گا؟ اگر اس کو بلیک سے لکھوں گا آپ کو ریڈ نظر آئے گا. کیوں؟ چونکہ آپ اس کی ضد سے اس کو پہچان رہے ہیں. لہٰذا ہر جگہ جب وجود خدا ہے اور خدا کی ضد ہی نہیں ہے تو وہاں پر آپ خدا کو نہیں پہچان سکتے. اس کو ہمارے روایت نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یا من خفین من فرط ظہورہی, یا من خفین ہے وہ جو مخفی ہو گیا, من فرط ظہورہی اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے. لوگ یا باقی چیزیں کیوں مخفی ہو جاتی ہیں؟ کہ ظہور نہ ہونے کی وجہ سے یا وجود نہ رکھنے کی وجہ سے مخفی ہو جاتی ہیں, یا قلیل وجود کی وجہ سے. اور خدا کی مخفی ہو گیا ہے من فرط ظہور, ظہور کی شدت کی وجہ سے. تیسری وجہ یہ بیان کی تھی کہ اب بعض افراد جانتے ہیں کہ خدا ہے لیکن وہ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا کو مانیں گے تو پھر خدا کی باتیں ماننی پڑیں گی. پھر جو خدا کہتا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ گناہ نہ کرو, وہ ایسا کرو, یہ سب ماننا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں اس چکر میں ہم نہیں آنا چاہتے, اسی لیے وہ کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہی نہیں. اس لیے میں نے کوریا کے حوالے سے اپنے ایک دوست کی مثال دی تھی کہ ہمارے ایک دوست سے ابھی واپس آنے والا ہوگا پی ایچ ڈی کر کے. اس کو میں نے کہا کہ آپ کوریا میں رہتے ہیں تو کیوں کوریا میں لوگوں کو آپ اسلام ایمان کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے, یا وہاں لوگوں کو کیوں نہیں لاتے آپ اس طرح. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کورین کی, لیکن وہ بات ہی نہیں سنتے کیونکہ کوریا کے اندر لوگ خدا کا انکار کرنے والے ہیں. کہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تم کہتے ہو کہ خدا کو مانو, پھر جب خدا کو مانیں گے پھر تم کہو گے رمضان آ گیا روزے بھی رکھو, پھر تم کہو گے روزانہ 5 نمازیں بھی پڑھو, ٹھیک ہے, پھر یہ کام نہ کرو وہ کام کرو. وہ کہتے ہیں ہم سارا دن اتنا کام کرتے ہیں, ہم پہلے ہی تھکے ہوئے ہیں, تم اور مصیبتیں ہم پہ اور لاد رہے ہو, ٹھیک ہے. البتہ یہ خدا تم کہتے ہو ہوگا کہیں نہ کہیں, ہمیں اسے کیا ہے. یہ بتاؤ اگر خدا ابھی کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے, ہمیں کوئی اور پیسہ دے سکتا ہے, کوئی اور ہماری سہولت دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. اگر نہیں دے سکتا تو ہم پہلے تھکے ہوئے ہیں, اتنا برڈن آلریڈی ہے, ہم مزید کوئی برڈن نہیں لے سکتے. تو یہ یعنی کہ ایک انسان کی نفسیات ہے جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اب خدا نہیں ہے. جو خدا کو مانے گا تو پھر بندوں کو ماننا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اس کے لیے ثابت نہیں ہے. یہ 3 وجوہات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, اور یہ 3 وجوہات زیادہ تر عامیانہ ہیں, عوامی ہیں. لیکن ایک سوال جو بنیادی سوال ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے, اور جو کم از کم میرے ذہن میں رہا ہے ایک بڑا عرصہ, پتہ نہیں آپ نے سوچا یا نہیں سوچا, وہ یہ کہ جو مفکرین ہیں, بڑے بڑے مفکرین, ٹھیک ہے, جو جن کو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ جو جن کا ذہن بیدار ہوا, ذہن کی خلیے بیدار ہوئے, جنہوں نے دنیا میں بڑا نام بنایا, انہوں نے آ کر کے خدا کے وجود کا انکار کیا ہے.
اب ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے جو ہے کسی عادتوں کی وجہ سے انہوں نے یہ بنا یا خدا کو دیکھ نہیں سکے یا سمجھ نہیں سکے. خدا کے وجود کے انکار پر تو کوئی دلیل نہیں ہے, وہ تو پہلے بیان کیا. آج تک شروع سے لے کر آج تک کسی بھی انسان نے ایک بھی دلیل نہیں دی جس نے یہ کہا ہو کہ یہ دلیل ہے کہ خدا نہیں ہے. کوئی دلیل ہے اس پر نہیں, صرف چند شبہات اٹھا گئے اور ان شبہات کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. تو اب یہاں پر ایک سوال بنیادی اٹھتا ہے کہ وہ جو جس کی وجود کی چوتھی وجہ پہلے میں نے چھوڑ دیا تھا, آج اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہ ان مفکرین نے کیوں وجود خدا کا انکار کیا. چلو ایک, کیا خدا کا وجود ان مفکرین کے نزدیک ثابت نہیں ہے؟ کیا لگتا ہے, کیا وجود خدا ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے, ثابت ہے. ایک عام انسان کے نزدیک ثابت ہے, ان کے نزدیک بھی ثابت ہے, لیکن یہ نہیں مانتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے, اب یہ ایک لمبا عنوان ہے, اس کو ہم تھوڑا بیان کرتے ہیں. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے مایوسی. سارے سسٹم یہاں سے نکلیں گے. اب چونکہ ہماری مکتبی توحید ہے تو سارے سسٹم ایک بحث ہے. وہ کیا ہے؟ مایوسی. کس چیز سے مایوسی؟ کس سے مایوسی ہے؟ ان کو اس بات سے مایوسی ہے کہ اگر ہم خدا کو مانیں, اب خدا تو ہے ان کے نزدیک بھی, وہ کہتے ہیں اگر ہم خدا کو مانیں کہ خدا ہے, پھر جو خدا نے سسٹم دیا ہے, جو خدا نے نظام دیا, وہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا. مثلا معاشرے کا جو نظام خدا نے دیا ہے, جو قانون, وہ ہمیں ماننا پڑے گا. اور اگر ہم خدا کا قانون مانیں گے جو کہ دین ہے, خدا کا دین الہی ہے, تو وہ دین الہی معاشرے کے مسائل حل نہیں کر سکتا. یعنی نظام خدا سے مایوسی, نظام خدا سے مایوسی. کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو مانیں, یہ ان کے اندر کی بات ہے, بیان نہیں کرتے کہ ہم اس سے مایوس ہیں, بیان تو کرتے ہیں خدا ہے ہی نہیں, لیکن اس کی کوئی وجہ یہ ہے. ٹھیک ہے کہ, اور یہ وجہ جو ہے وہ رہبر معظم نے اپنی تقاریر کے اندر اس کو بیان کیا ہے, وہیں سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اس کے اندر رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ ان اس طبقے کی جو اصل وجہ ہے, یہ مایوس ہیں. کیوں مایوس ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ہے, اور اسلام ہو یا کوئی بھی دین ہو, جو تمام الہی ادیان, جو شکل انہوں نے دیکھی ہے ان ادیان کی, اس شکل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کر سکے. مثلا میں پچھلے سیشن میں آپ کے سامنے, یا اس پچھلے میں آپ کے سامنے یورپ کا پورا نظام بیان کیا تھا کہ سیکولر تحریک سے پہلے جو حالات تھے یورپ میں, جب کلیسا کی حکومت تھی اور پوپ کو خدا کا سایہ کہتے تھے اور لامحدود اختیار دیے ہوئے تھے, تو اب جو کچھ پوپ کر رہا تھا وہ اسی کو دین سمجھ رہے تھے. اور کیا اس دین میں یہ کیپیسٹی تھی کہ معاشرے میں عدالت قائم کریں؟ نہیں. وہ تو امیروں کو جنت کی ٹکٹیں دیتا تھا. امیر کو جرم کرے تو کہتا تھا اتنا پیسہ دو تو یہ تمہارا گناہ معاف کر دوں گا. اور یعنی کہ وہ دین امیروں کے ہاتھوں میں ایک بازیچہ اطفال بنا ہوا تھا. اور غریبوں کو کیا کہا جاتا تھا کہ تم اگر غریب ہو تو اپنی غربت پر صبر کرو, خدا نے تمہیں اسی حالت میں رکھا ہے. تو وہ ساری زندگی کوستا رہتا تھا کہ خدا نے مجھے کو غریب بنایا. تو یہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم دین پر اپنائیں گے تو دین یہ مسئلہ نہیں کر سکتا. یعنی اگر ہم معاشرے میں عدالت قائم کرنا چاہیں, اگر ہم معاشرے میں طبقاتیت کو ختم کرنا چاہیں, اگر ہم معاشرے کا نظام درست کرنا چاہیں, تو اس کے لیے ہمیں اپنا نظام بنانا پڑے گا. اور اپنا نظام اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک خدا کا نظام ریپلیس نہ کریں. اور خدا کے نظام کو ہٹانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم خدا کو ہٹا دیں. یہ بات آپ کو سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ اوپر سے گزر گئی ہے, آگے سمجھنا. یہ وجہ ہے جس میں سے ان لوگوں نے انکار کیا. مثلا ہم مثال لیتے ہیں مارکس کی. ایک بہت بڑا نام ہے مارکس, کوئی معمولی نام نہیں ہے. مارکسزم آپ سنتے ہیں. کارل مارکس ایک بہت بڑا فیلسوف ہے جس نے سسٹم پیش کیا ہے. زیادہ بحث میں نہیں کروں گا, توحید پہ ہماری بحث ہے, کارل مارکس پہ نہیں ہے. ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں. تو جو مارکس کا نظریہ ہے معاش کے اندر اس نے بیان کیا ہے. دو نظام ہیں جو مارکس نے پیش کیے ہیں, اور ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. ان کا نام تو بہت سنتے رہتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا. ایک سوشلزم ہے اور دوسرا کمیونزم. ان کی اردو آتی ہے کسی کو؟ سوشلزم کو کیا کہتے ہیں اور کمیونزم کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش. اشتراکیت کون ہے؟ کون سی اشتراکیت؟ اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اشتراکیت. اردو بھی تو آپ کو آنی چاہیے نا.
اور اس کا جو بتائے گا نا اس کو میں نام دوں گا, اس کی جو اردو بتائے گا نام کیا ہوگا وہ بعد میں بتاؤں گا, لیکن ہوگا نہیں مجھے پتا, چلو بتائے گا کوئی نہیں. بتائیں کیا ہے اس کی اردو بتائیں. کمیونٹی میڈیسن, مرتب, استعمار, اجتماعیت, ٹھیک ہے, اشتراکیت جس کو کہتے ہیں اجتماع. اب میں یہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے, ایسے مجھے آگے بات میں کر دے, پھر انشاءاللہ کسی عنوان پر ان پر ہم بحث کریں گے. یہ مارکس کا معاشی نظام ہے. دنیا کے اندر آج تک کل 4 معاشی نظام پیش ہوئے ہیں. کتنے نظام پیش ہوئے ہیں؟ اکنامیکل سسٹم 4, جن میں سے ایک کیپٹلزم ہے جس کی قیادت امریکہ کرتا ہے, یورپ کے اکثر ممالک کرتے ہیں, دنیا کے اکثر ممالک پر رائج ہے. ہمارے ملک میں بھی اس وقت زیادہ تر کیپٹلزم ہے, زیادہ تر. ایک وہ نظام ہو گیا اور 2 یہ نظام ہو گئے. یہ دونوں کس نے پیش کیے؟ مارکس نے. تو کتنے نظام ہو گئے ٹوٹل؟ 3. اور ایک چوتھا نظام کون سا ہے؟ چوتھا اسلام. اس کو کس نے وضاحت سے بیان کیا ہے؟ آیت اللہ شہید باقر صدر نے اس کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, اب تھا تو پہلے سے ہی, لیکن ایک سسٹم کی شکل میں نکال کے اس کو آیت اللہ شہید باقر صدر نے بیان کیا ہے پوری. تو یہ 4 نظام ہیں دنیا میں جو کل آج تک جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اقتصادی نظام ہیں اور ہم دنیا کے معاشی مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اب مارکس کے حوالے سے اگر بات کریں تو مارکس جو ہے اس کا جو تعلق ہے غریب خاندان سے تعلق تھا اور مسیحیت کی اکثریت تھی, اور اس نے پوری زندگی دیکھا کہ جو بڑے لوگ ہیں, جو سردار ہیں, جو سرمایہ دار ہیں, جو جاگیردار ہیں, وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, ان کا مال کھا رہے ہیں, غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور جو مذہبی پیشوا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو امیر کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ دین نے اس کو امیر بنایا ہے, اور غریب کہتے ہیں تم غریب ہو, تم صبر کرو, شکر کرو, تمہیں خدا بعد میں کچھ دے گا. تو اس نے یہ سلسلہ دیکھا کہ یہ امیر طبقہ کر رہا ہے, غریب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور مذہب کا یہ کردار ہے. وہاں سے آ کر اس نے جو تھیوری بنائی کہ اس کا حل کیا ہے, جس کو کہتے ہیں مارکسزم, تو اس نے 2 نظام بیان کیے. یہ نظام تو نافذ العمل ہے, ابھی بھی ہے کسی حد تک. رشیا کے انقلاب سوشلزم کا انقلاب تھا, چائنا کے اندر سوشلزم تھا, ابھی آج کل کیوبا کے اندر سوشلزم ہے, نارتھ کوریا کے اندر سوشلزم ہے, اور کئی ممالک کے اندر ابھی بھی سوشلزم ہے, کمپلیٹ سوشلزم. اور کچھ کے اندر مکس ہے کیپٹلزم اور سوشلزم. پاکستان میں کچھ نہ کچھ سوشلزم ابھی بھی ہے, زیادہ تر کیپٹلزم ہم ہیں. بھٹو دور میں تھوڑا سا سفر ہمارا ہوا تھا سوشلزم کی طرف, لیکن ابھی مکس ہے اور زیادہ تر کیپٹلزم ہم ہیں. تو دنیا کے کئی ممالک ابھی درمیان میں ہیں, یہ کچھ کیپٹلزم ہے, کچھ چیزیں اور کچھ چیزیں سوشلزم. لیکن یہ نظام کبھی نافذ نہیں ہوا, ہونا بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی ایکسٹریم ہے, ایک شدت ہے کہ ایک خیال ہے کہ یہ نظام بنے گا تو وہ اس کو لائے گا. بہرحال یہ کبھی اور بات کریں گے ان نظاموں کے اندر کیا ہے. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس نے جب یہ نظام بنائے تو مارکس نے 2 چیزوں کو کہا کہ 2 چیزیں مارکس کے نظریے کے مطابق کہا کہ 2 چیزیں ایک معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر عدالت قائم ہو اور معاشرے کے اندر ظلم نہ ہو, طبقاتیت نہ ہو, اصلاح ہو سکے, تو اس کے اندر آپ کو 2 چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ ویسے ضمنی بات کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو ملکیت کا انکار کرنا پڑے گا, کیونکہ ملکیت کی نفی ہے مارکس کے تھیوری کے اندر. کہا کہ ملکیت کا جو قانون ہے وہ نہیں ہوگا, کوئی شخص مالک نہیں ہوگا, بلکہ سب چیز اجتماعی ہے اور اجتماع کی نمائندہ حکومت ہے. کوئی شخص کسی کا مالک نہیں ہے, حتی اپنی اولاد کے بھی آپ مالک نہیں ہیں. ایک یہ کہا گیا. اور دوسرا اس نے کہا کہ دوسری جو چیز زہر قاتل ہے جس کا انکار ضروری ہے وہ ہے دین. کہا کہ دین کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا. کیوں دین انکار کرنا پڑے گا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ دین ہی تو ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ ظالم کو ظلم کی تعویل کرتا ہے, اس کی توجیہ کرتا ہے, غریب کو کہتا ہے تم ظلم برداشت کرو, اور تو یہ وہی ہی تو ہے. لہٰذا اب کیا کرو, اب دین کا انکار کر دو. لہٰذا دین کے کا انکار کرو اور فردی مالکیت کا انکار کرو. ان 2 چیزوں کو اس کو تھیوری کہا کہ انکار کرو تو یہ 2 چیزیں آ سکتی ہیں. لہٰذا جب چائنا کے اندر سوشلزم کا انقلاب ہے تو انہوں نے بڑے بڑے بورڈ لگائے اور کہا کہ ہم نے اپنی سرحد سے خدا کو نکال دیا ہے. وہ کہتے خدا ہے تو ہوگا لیکن کسی اور جگہ ہوگا, ہماری سرزمین پر نہیں ہے. ہم نے اپنے بارڈر سے خدا کو باہر نکال دیا ہے. کیا مطلب کہ ہم نے اپنے بارڈر سے خدا کو باہر نکال دیا ہے؟ یعنی خدا کا وجود, خدا کا نظام, خدا کی بات ادھر نہیں چلے گی. آج بھی ایسا ہی ہے, سوشلزم کا لازمہ ہے. یہ جو آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ چائنا میں روزوں پر پابندی ہے, ماہ رمضان میں فلاں پہ پابندی ہے, فلاں پہ. اسلام میں پابندی نہیں ہے, تمام ادیان دین پہ پابندی ہے, کوئی بھی دنیا کا دین ہو.
وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو شعار دین ہے وہ یہ نہیں ہو سکتی، کوئی پردہ ہو یا کچھ بھی ہو، وہ دین نہیں ہے، دین زہر قاتل ہے معاشرے کے لیے، دین ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی دین ہو دنیا کا، لہذا سرے سے ایک دین کا انکار ہے جو کہ اس کے بغیر یہ تھیوری عملی ہوتی نہیں ہے۔ اب دین کے خلاف اتنی نفرت ان طبقے کے اندر کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا دین میں نقص ہے؟ یعنی انہوں نے جو دین کی شکل دیکھی وہ کیا تھی؟ منحرف تھی، مسخ تھی۔ اس کی بنیادی وجہ دو ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ خود دینداروں کا قصور، کہ جو دیندار تھے انہوں نے دین کی ایسی شکل پیش کی جو کہ ناقص تھی، جو کہ دین کے جو علم بردار تھے انہوں نے دین کی ایسی توجیحات کی، دین کو ایسا استعمال کیا، وہ وجہ بنے اس نفرت کی۔ کون وجہ بنا؟ دین نہیں بنا بلکہ دیندار بنے۔ اب یہاں سے آپ کو امام کا فرمان سمجھ آ جانا چاہیے، امام صادق کا، جس کے اندر امام یہ فرماتے ہیں کہ اے شیعہ ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ شیعہ کیسے امام کے لیے باعث عزت بن سکتا ہے اور کیسے باعث ذلت بن سکتا ہے؟ اب اگر آپ خود کو شیعہ کہتے ہیں، ائمہ سے منسوب کرتے ہیں، آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو کہ مذہب کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اخلاق کے اقدار کے خلاف ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں، مذہب تشیع یہی ہے، مذہب تشیع مذہب اہل بیت ایسا ہی ہے، جیسے آج کل آپ کر رہے ہیں، مثلا ممبر پر کفر ہے، شرک ہے، خرافات ہیں، سارا کچھ ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ شیعہ ایسا ہی ہوتا ہے مثلا۔ اور اگر ایک آپ صحیح عمل انجام دیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ شیعہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اس کا مذہب ایسا ہے۔ اب لوگ مکتب تشیع اہل بیت سے نہیں لیں گے، کس سے لیں گے؟ وہ آپ سے لیں گے جو دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی ہمیشہ روش رہی ہے، کتابوں سے نہیں دیکھیں گے دین کیا ہے، منابع سے نہیں دیکھیں گے، لوگوں سے دیکھیں گے۔ اسی لیے امام یہ فرماتے ہیں کہ جب دعویٰ کرتے ہو شیعہ تو پھر اس عزت خیال رکھنا، اب تم نمائندے ہو تشیع، اب تم سفیر ہو۔ تو یہی یہاں پر ہوا کہ جو دینداروں کو دیکھا انہوں نے جو دین کے نام پر تھے وہی سے ایک اپنی اوپینین کہیں، ایک یہ وجہ تو ہے۔ دوسری وجہ اس میں ذمہ دار کون ہے؟ دیندار طبقہ۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مفکرین جس میں میں نے مثال مارکس سے دی، ورنہ تو بڑے ہیں، ایز ایگزامپل سے اس کو ایک پیش کیا ہے۔ دوسری غلطی ان کی ہے کہ کیوں انہوں نے دین کو دینداروں سے لیا ہے، کیوں دین کو اس کے منابع سے نہیں لیا۔ اگر یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا مفکر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا بڑا دانشور سمجھتے ہیں، تو کیوں دین کے منابع کو ایک دفعہ پڑھ لیں، خود دین کہتا کیا ہے؟ کیوں ایک جاہل انسان کو دین کا ترجمان سمجھتے ہیں؟ ایک انسان جو خود اپنے دین سے بھی واقف نہیں ہے، اپنے دین پر عمل پیرا بھی نہیں، اس کو جانتا بھی نہیں، اس کو دین کا ترجمان کس نے بنایا ہے؟ تو بہرحال لیکن یہ ان دو وجوہات سے، یہ تو میں نے مارکس کو ایز ایگزامپل دیا، آپ چھوڑ دیں مارکس کو، ہم پوری بات یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مفکرین ہیں، ایز ایگزامپل میں نے اس کی بات کی، ورنہ کسی کو بھی لے لیں، یہ سب کے سب جو مایوس ہوئے ہیں دین سے، وہ کیوں ہوئے ہیں؟ دو وجہ سے۔ ایک دینداروں کو انہوں نے دیکھا تو کہا یہی دین ہے، اور خود سے دین کا مطالعہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا پاس اگر معاشرہ چلانا ہے تو دینی نظام سے نہیں ہوگا، دینی نظام سے مایوس ہو گئے، اور دینی نظام کو ہٹانے کے لیے پھر کیا کیا؟ خدا کا انکار کیا۔ اب اگر مارکس یہ مان لے کہ خدا ہے تو پھر اس کو خدا کا نظام ماننا پڑے گا، اور اگر وہ خدا کے نظام کو مان لے تو اس کا ماننا ہے کہ خدا کا نظام تو مسئلہ حل نہیں کر سکتا، یہ تو ظلموں کی توجیہ کر رہا ہے۔ بس یہ وجہ بنی ہے جس نے بڑے بڑے مفکرین کو وجود خدا پر انکار کرا۔ یہ تو سبب ہے۔ چلے مطلب جو دین ہے معاشرے میں وہ مطلب دینداروں کی وجہ سے یا مس انٹرپریٹڈ دین ہے، صحیح نہیں ہے، مطلب اصلی شکل میں نہیں ہے۔ تو کیا یہ اسلام میں ناب بھی کوئی آئیڈیل چیز ہے، مطلب یوٹوپس جیسے کہ مطلب ایک تصور ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیل چیز کا، لیکن وہ کبھی پریکٹیکل نہیں ہو سکتی یا ریئل نہیں ہو سکتی؟ نہیں، اسلام 100% زمینی ہے، خیالاتی نہیں، آئیڈیل ہے، اور آئیڈیل اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، اور جو اس کی اصلی شکل ہے، جو اس کی الٹیمیٹ شکل ہے، اس نے ابھی وقوع پذیر ہونا ہے اور دنیا پر ثابت کرنا ہے۔ یہ تو فلسفہ مہدویت ہے کہ تمام انبیاء اور ائمہ جو کچھ بیان کرتے رہے انہی تعلیمات کے مطابق زمین کو ایک آئیڈیل معاشرہ بنائے گا۔ ایک ابھی آپ کا سوال ہٹ جائے گا تھوڑا، ایک نظریہ جو بہت پرانا ہے، مغربی فلسفیوں کے اندر بھی، اسلامی کے اندر بھی ہے، وہ مدینہ فاضلہ کا نظریہ ہے، جس کو سب سے پہلے ابو نصر الفارابی نے پیش کیا۔ مدینہ فاضلہ کیا مطلب ہے اس کا؟ عربی مدینہ فاضلہ کہتے ہیں، انگریزی میں ترجمہ کریں تو وہ بنتا ہے آئیڈیل سوسائٹی، یعنی بہترین سماج، جو کہ مارکس کے مطابق کمیونزم ہے،
جو کہ اس کا ایک وہم خیال ہے. کمیونزم زمین پر نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. اور باقیوں کے نزدیک لبرلوں کے نزدیک لبرلزم ہے جو ایک آئیڈیل بنا ہے کسی زمانے میں. ہمارے نزدیک جو مدینہ فاضلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نظام مہدویت ہے. جب مہدویت آئے گی تو ہر حوالے سے ایک آئیڈیل معاشرہ ہوگا, ہر حوالے سے, مادی حوالے سے, معنوی حوالے سے, اخلاقی حوالے سے, علمی حوالے سے, فکری حوالے سے, ہر حوالے سے وہ آئیڈیل معاشرہ ہوگا. اور کہاں سے بنے گا؟ دین کی تعلیمات سے ہی بنے گا. امام اللہ کو ایسی چیز جو پہلے انبیاء اور ائمہ نے بیان نہیں کی وہ نہیں کریں گے, وہی کریں گے جو پہلے بیان کر چکے ہیں, انہیں کو امپلیمنٹ ادا کریں گے. دوبارہ دین ہمارے نزدیک ہمارا ان کا تقریباً سیم ہو گیا. وہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب ایک زمانہ آئے گا کہ جب بنے گا کمیونزم آئے گا, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو فرق تو ہم میں اور ان میں نہیں ہوا. پھر ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب آگے کمپلیٹ ہوگا یا مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں ہوگا وہ ہو کے رہے گا اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. ان کے نزدیک جو نظریہ کمیونزم ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب یہاں ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کمیونزم کو بیان کروں کہ کمیونزم میں کون سی شکیں ہیں اور کن شکوں کے تحت ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے, کیا اس کے اندر اشکال ہیں. ابھی ڈیموکریسی کا جو آئیڈیل نظام ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے. کیپٹلزم جو اپنا آئیڈیل نظام لایا ہے دنیا میں, جن کے نزدیک آئیڈیل ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے. ابھی جو دنیا پر رائج نظام ہے یہ وہی نظام ہے. اگر اس کو آئیڈیل سوسائٹی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل سوسائٹی کی طرف جا رہا ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں. ورنہ جو وہ لائے وہ تو کر چکے ہیں نا اپلائی, وہ آپ کے سامنے ہے. سوشلزم بھی دنیا پر آ چکا ہے, اس کو بھی دیکھا گیا ہے کہ اس نے کیا کیا انسانوں کے ساتھ. کمیونزم آ نہیں سکتا کبھی, اس کی الگ بحث ہے کہ اس میں کیا ایسے چیزیں جن میں ہم کہہ رہے ہیں نہیں آ سکتا. اب وہ ہمارا عنوان نہیں ہے کہ ابھی ہم سوشلزم پر بحث کریں, کمیونزم پر. اس پر پہلے ہم نے بحث کی ہوئی ہے. یہ تقریباً کوئی 4 سال جب ان کا فرسٹ چل رہا ہے اس وقت ہم نے ڈیٹیل بحث کی, اس کتابی شکل میں بھی ہے, ادھر سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ابھی تو ہم بحث کر رہے ہیں صرف توحید کے اوپر. صلوات پڑھیے گا. تو یہاں سے کیا ہے؟ مجبوری ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کرے, یا واقعا مایوس ہو جانا چاہیے دینی طاقت سے؟ طاقت تو ہے دین. چلیں جی, ہم اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت جس کو میں اکثر پیش کرتا ہوں یہاں اس کو ہم پیش کرتے ہیں. سورہ حدید آیت نمبر 25. ٹھیک ہے جی. سورہ حدید غالباً قرآن کا 58 سورہ, اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ 25. اس کے اندر جو ہے یہ یار اس طرح نہ کریں نا, کیا کر رہا ہوں اس میں نیاز لے کے یار لے آؤ نا, درمیان میں کیوں ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرنا بس. بات کرنی تو باہر جا کے کریں. سارا ایک پروگرام برباد ہو جاتا ہے, ساری توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اس طرح نہ کریں. اس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے, اس کو بند کر دیں. کم از کم ایک سیشن کے اندر تو یہ نہیں ہونا چاہیے سر. سماعت بڑھے گا. کوئی بندہ کسی وجہ سے اشارہ نہ کرے. کسی نے بات کرنی ہے تو وہ باہر جا کے بات کرے. اتنی اہم بحث کے ایک جگہ پر آتے ہیں اور پھر وہ ڈسٹرب کر کے نہ سارا وہ ماحول خراب کر دیتے ہیں. ہم بات یہ کریں کہ دین کے اندر یہ طاقت ہے یا نہیں. تو سورہ حدید آیت نمبر 25 آپ کے سامنے کا ہے. اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جتنے ادیان آئے ہیں, اللہ کے ادیان ہیں, ان کی کیا صفات ہے. اس میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, کہ بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ, معجزات اور دلائل کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان, اور ان پر کتاب نازل کی اور میزان. اب میں بتاؤں گا کتاب کیا ہے, میزان کیا ہے. کیوں یہ سارا کچھ کیا؟ لیکم الناس بالقسط, تاکہ معاشرے میں لوگوں کے بیچ عدالت قائم کریں. وانزلنا الحدید, اور پھر لوہا نازل کیا. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید, جو کہ بہت شدت رکھتا ہے. ومنافع للناس, اور اس میں لوگوں کے لیے منافع ہے. ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ خدا کو بغیر دیکھے ایمان رکھتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک خدا قوی ہے, قوت مند ہے اور طاقتور ہے. یہ آیت دیکھ لیا آپ نے, اگر دیکھنی ہے تو اس کو دیکھ لیں. اس میں دیکھیں خدا کیا کہہ رہا ہے. اس آیت کو سمجھے تو یہ مفکرین کا حضرات یہاں سے دور ہوگا. اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم نے تمام جو رسولوں کو بھیجا ہے اور ان کو ہم نے کتاب بھی دی ہے. ٹھیک ہے, یعنی چلیں 3 چیزیں جمع کر لیتے ہیں.
یعنی کہ فلسفہ بیسد ایک طرح سے بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا. کسی ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سارے رسولوں کو بھیجا. ٹھیک ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو ہم نے کتاب نازل کی. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ایسا قانون جو دستوری شکل میں لکھا گیا ہو. دستور کس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو تو ایسا ہوگا، یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا. وہی جس کو آج کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے. کتاب سے مراد آئیڈیالوجی ہے. فلسفہ کے ساتھ آ گیا، کتاب دی. دوسری پہلی چیز ہم نے انبیاء کو بھیجا. دوسری کیا دی؟ کیا اہتمام کیا ہم نے؟ کتاب دی، یعنی کہ آئیڈیالوجی دی. تیسری چیز کیا دی؟ میزان. میزان کیا ہے؟ میزان بینک نہیں ہے. یہ میزان کیا ہے؟ آپ میزان بہت لوگ سنتے ہیں. ترازو. شاباش. میزان ترازو. ترازو تو اس کا ایک مصداق ہے نا جو آپ دیکھ رہے ہیں. میزان کا لفظی مطلب ہے کوئی ایسی چیز جس سے بیلنس رہے، جس سے کیا ہو؟ توازن ہو. اب ترازو اس کا ایک مصداق ہے، ترازو مانا نہیں ہے. اب ترازو کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو بیلنس کرتے ہیں. مثلا ایک طرف آپ نے جتنا سامان رکھا ہے ادھر سے اتنا اس کا ویٹ رکھتے ہیں، دونوں کو برابر کرتے ہیں. ترازو اس کو کہتے ہیں میزان. میزان کا مطلب ہے کہ توازن، یعنی معاشرے کے اندر توازن پیدا کرنا، معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا کرنا، ہر جو مرض نہ پیدا ہونے دینا. تو یہ کب ہوتا ہے؟ کب معاشرے میں توازن آ سکتا ہے؟ جب آپ کے ہاتھ میں کیا ہو؟ آپ کے ہاتھ میں قوت ہو، طاقت ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس حکومت ہو. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے امام علی کی حدیث ہے کہ الامام المیزان. میزان کون ہے؟ امام میزان ہے. یعنی امام یعنی کہ ایگزیکٹو پاور، یعنی کہ جو معاشرے کی مدیریت کرنے والا ہے وہ اصل میزان ہے. اس کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ وہ معاشرے کو نظم کرے، معاشرے کو ہر جو مرض سے بچائے. لہٰذا میزان کا یہاں پر ہم ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں اسے مراد ہم ایگزیکٹو پاور لے سکتے ہیں. ایگزیکٹو پاور کو اگر ہم اردو میں کہیں تو کیا کہیں گے؟ قوت مجریہ. قوت مجریہ. اب اردو زیادہ مشکل ہو جائے گی اس لیے میں نے انگریزی لکھ دی، اس کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. قوت مجریہ یعنی ایسی قوت جس کے ذریعے اجرا ہو، ایک چیز امپلیمنٹ ہو سکے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. اب یہ چیز تو میں نے چھوڑ دیا، یہاں کتاب سے پہلے بینات لکھنا تھا. بینات کا کیا مطلب ہے؟ بینات سے مراد اب دو چیزیں کہی گئی ہیں. اس سے مراد معجزے ہیں اور اس سے مراد روشن دلائل ہیں، علم ہے جو وہ انبیاء دیتے ہیں. اب یہ معجزہ کیا ہے، فلاں کیا، اس کی ڈیٹیل نہیں ہے ہم یہاں جان سکتے ہیں. لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا، سارے رسولوں کو، اور بینات دیا، دلائل دیے. ان پر کتاب نازل کی. کتاب ایک لکھا ہوا آئین، دستور، آئیڈیالوجی، میزان، اور ان کو ایگزیکٹو پاور دی. یہ سارا کچھ کیا. ہم کیا چاہتے ہیں اس کے بعد؟ یہ اتنا اہتمام کیا ہے، انبیاء بھی بھیجے، ہم نے دلائل اور معجزات بھی دیے، دستور بھی دیا، ایگزیکٹو پاور بھی دی. اس کے بعد کیا چاہتے ہیں کیا ہو؟ اس کے بعد کیا چاہتے ہیں کیا ہو؟ لیقوم الناس بالقسط. قسط کا کیا معنی ہے؟ عدالت کی شدت کو کس کہتے ہیں؟ تاکہ معاشرے میں عدالت کا نفاذ ہو، لوگوں کے بیچ عدالت قائم ہو. بس دین عدالت قائم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دین عدالت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہے، طبقاتیت کو ختم کر سکتا ہے، ہر طرح کے استحصال کو روک سکتا ہے. اگر نہ روک سکے تو وہ دین نہیں ہے. یہ دین شناسی چاہیے. اس ایت کی وضاحت میں ریبر مذہب یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ دین جو عدالت نہ قائم کر سکتا ہو وہ دین الہی نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں نہیں سے نہیں کہہ سکتے. آپ مثلا جو آج کی مسیحیت ہے، آج کی مسیحیت کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ دین الہی ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. دین مسیح آج کا کیا ہے؟ کوئی شخص وہ کہتے ہیں آپ ایک منہ پر تھپڑ مارے، آپ دوسرے منہ پر آگے کرو تاکہ ادھر بھی تھپڑ مارے. آپ نے مقابلہ نہیں کرنا.
یہ کہ یہ دین مسیح ہے، نہیں کر سکتا گا. اسی طرح اسلام کے اندر آ جائیں، اسلام کے اندر مثلا تصوف ایک دین ہے. دین کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ تصوف. کیا تصوف دین الہی ہے؟ اس ایت میں بتائیں. نہیں ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تصوف صوفیزم، صوفیوں کا کیا نظریہ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو اپنی قبر میں جائے گا، اپنا حساب دے گا، آپ اپنا حساب دو گے، بس آپ اپنا کرو، اپنے نماز پڑھو، روزے پڑھو، تسبیح ہو، آپ کے ہاتھ میں لوٹا ہو، آپ اپنا سارا کچھ بناؤ. یعنی دین انفرادیت. یا ایک غار میں بیٹھ جائیں گے، خانقاہ میں بیٹھ جائیں گے، یا ادھر ہم جو ہے وہ ادھر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہ ہے. اس میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو معاشرے کے اندر عدالت قائم کر سکے. آپ کے نزدیک یہ دین الہی ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ عدالت قائم نہیں کر سکتا. چلیں آپ تشیع میں آ جائیں. تشیع کی بھی مختلف وضاحتیں ہیں آج کے دور میں، مختلف برانڈ ہیں نا تشیع کے، مختلف طرح سے تفسیر کی گئی تشیع کی. ان میں ایک امام خمینی کا مکتب ایسا ہے جو معاشرے میں عدالت قائم کر سکتا ہے، اور اس نے عدالت قائم کی ہے. جو ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہے اور ظلم کا مقابلہ کیا ہے، جو مظلومین کی حمایت کر سکتا ہے اور اس نے کی ہے. ٹھیک ہے نا. جس نے ہر فساد کو روک سکتا ہے اور روکا ہے آپ کے سامنے. یہ ایک واحد تفسیر مکتب امام خمینی کی ہے جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ معاشرے کے اندر عدالت قائم کر سکتا ہے. مکتب امام خمینی کے علاوہ جتنے بھی تشیع کی تفاسیر ہیں، کیا وہ یہ کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. اب وہ بزرگان ہمارے آ جائیں قابل احترام جو یہ کہتے ہیں کہ عصر غیبت میں کسی کو حکومت حاصل نہیں ہے، اس نظریے کو ہم لے لیں. جب حکومت کا اختیار ہی کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ بتائیں گے یہ کدھر گیا میزان، کدھر گیا کتاب، کدھر گیا کیا، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بس وہ تفکر دین الہی ہے؟ نہیں ہے. اس عید کو آپ ایک اگر آپ بنائیں، ایک ترازو بنائیں حق اور باطل ادیان کی پہچان کا، تو رہبر کہتے ہیں یہی عید کافی ہے. آپ اس پر پرکھیں، ہر دین کو دیکھ سکتے ہیں. کوئی شخص بھی دین لے کر آیا ہے تو آپ اس کے دین کو پڑھیں، اس کے پروگرام کو پڑھیں، اس کے اہداف کو پڑھیں، طریقہ کار کو پڑھیں، پھر اس عید کو پڑھیں. اگر یہ کر سکتے ہیں تو دین الہی ہے، یہ نہیں کر سکتا تو دین الہی نہیں. بس اب ہم یہ مقصود نہیں تھا یہ بات کرنا، یہ ایک الگ عنوان ہے، یہ یہاں ضمنی ایسی میں نے بات کی. اصل یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہماری چل رہی ہے چوتھی وجہ. بس انہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا. مفکرین نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین عدالت قائم نہیں کر سکتا، دین تو ظالمین کا ساتھ دیتا ہے، دین تو معاشرے کا نظم نہیں چلا سکتا، اس لیے پھر خدا نہیں ہے، تاکہ پھر خدا کا نظام نہ آئے، پھر ہم اپنا نظام بنائیں گے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دین ہے ہی وہی جو عدالت قائم کر سکے. جو عدالت نہ قائم کر سکے وہ دین ہی نہیں ہے. اس کو جھٹلانے میں ذرا برابر، انکار کرنے میں ذرا برابر ہمیں تعامل نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک ایسا دین عدالت نہیں قائم کر سکتا تو پس وہ دین نہیں ہے، اس کا انکار کر دیں. بس یہاں یہ دو باتیں کیا آ گئی؟ اپوزٹ آ گئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین ہوتا ہی وہی ہے جو عدالت کر سکے، جو معاشرہ چلا سکے، جو نظم دے سکے، جو ظالمین کا مقابلہ کر سکے، جو مظلومین کو اس کا حق دلا سکے. دین ہوتا ہی وہی ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دین یہ کر نہیں سکتا، بس دین کے نظام ہمیں ہٹانا ہے، تو اس کے لیے ہم نے خدا کا انکار کرنا ہے. بس ان سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ انہوں نے دین لیا ہے دینداروں سے، پہلی غلطی. اور دوسرا خود دین کو اپنے منابع سے نہیں پڑھا. اگر یہی عید پڑھی ہوتی، اور یہ ایک بطور مثال قرآن بھرا ہوا یہی چیزوں سے، ہماری روایت بھری ہوئی ہیں، اگر ان منابع سے دیکھا ہوتا دین کو تو کیا کہتے ہیں کہ دین نہیں کر سکتا یہ کام؟ کر سکتا ہے. تو بس یہ چوتھی وجہ تھی جو آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. تو وجود خدا کو انکار کی 4 وجوہات. پہلی وجہ کیا بتائی تھی؟ مست ہونا. دوسری ظہور میں شدت. تیسری گناہوں کو ترک نہ کر سکنا. اور چوتھی تھی مفکرین کا انکار کرنا. اسی کی وجہ ہے کہ ان کی دین سے مایوسی. اور مایوسی کی 2 وجوہات ہیں. ایک دینداروں سے دین لیا، اور دوسرا خود دین کو منابع سے نہیں لیا. یہ جو رہبر معظم نے 2 سال پہلے یورپی جوانوں کے نام خط لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا نا، دنیا کے کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا. امریکی اور یورپی جوانوں کا نام خط تھا. اور ظاہر امریکہ اور یورپ میں اکثریت اسلام کے ماننے والے تھے، دیگر ادیان کے. اس میں رہبر نے کیا فرمایا تھا ان کو؟ ہاں، کہا تھا کہ دین کو دین کے منابع سے لو. کہا تھا قرآن سے دین بولو، اور جو اصل احادیث کی کتابیں وہاں سے دین بولو. یہ نہیں کہا علماء سے نہ لو، فقہاء سے نہ لو،
یہ جو دین کے نام پر جو لوگ کر رہے ہیں ان سے دین نہ لو. اگر دین سمجھنا ہے دین کو اس کا اصلی منابع سے لو. کیوں کہا تھا یہ؟ کیونکہ دین جب منابع سے لیں گے تو یہ باتیں سمجھ آئیں گی. ورنہ دین داروں نے دین کی وضاحت کی ہے, جب وہاں سے دین لیں گے تو مایوسی ہوں گے. وہاں سے دین, اب جو اسلام کی شکل عالمی دنیا میں بنائی گئی ہے اس کو ایک بندہ دیکھے گا تو وہ خوفناک شکل ہے, کون قبول کرے گا؟ یہ شیعہ کی جو شکل ہمارے ممبر پر ہے, ہمارے اپنے ممبر پر امام بارگاہ کے اندر مجالس کے اندر جو تشریح ہم نے پیش کی ہے, اس کو اگر ایک شخص دیکھے گا تو آئے گا کبھی تشریح کی طرف؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. لیکن منابع میں جائے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس تشریح کے پاس کیا توحید ہے. ابھی ہماری بحث توحید پہ چل رہی ہے نا, ابھی انشاءاللہ ہم توحید کو بھی بیان کرتے ہیں, تو اب دیکھیں ہمارے پاس کیا توحید ہے. لیکن ایک عام بندے سے پوچھیں کہ شیعہ خدا کو مانتے تو کیا کہے گا؟ وہ شیعہ مشرک ہیں, شیعہ کا خدا کو مانتے ہیں. لیکن جو توحید ہمارے پاس ہے اس کا ایک 100% بھی ان کے پاس نہیں ہے. چلیں ایک دفعہ سوال پڑھیں. یہ تو ایک بات بچ گئی تھی تو اس کو ہم نے بیان کر دیا. اب ہم آج کے عنوان پر آتے ہیں, وہ کیا ہے کہ ہماری جو فلسفی بحث ہے وہ ختم ہو کے